الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. آج کا خطبہ ہے دوستو بہت مشہور اور معروف قرآن کریم کی آیت ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. دوستو بزرگو، اتحاد کے لیے جو سب سے بڑی طاقت ہے انسان کے پاس وہ ہے روحانی طاقت. اور روحانی طاقت کیا ہے جس کی تعین ہم کو نہیں کرنی، اللہ رب العزت نے کیا ہے کہ بحبل اللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. اور اللہ کی رسی کیا ہے دوستو؟ ایمان باللہ. کیا ہے؟ ایمان باللہ. اللہ رب العزت کی ذات اور صفات پر ایمان لانا ہے. ذات میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں اور صفات میں بھی اللہ کا کوئی شریک نہیں. اور مناجات، پکار، ندا میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہے. اور انسان اپنے مقصود، مطلوب، معبود، مسجود کی تعیین میں بھی غیر اللہ کو شریک نہ کرے. معبود اللہ کے سوا کوئی نہیں اور مقصود بھی ہمارے زندگی اور حیات کا اللہ کی رضا کے سوا کچھ بھی نہیں. اور مسجود بھی اللہ رب العزت ہی کی ذات ہے. اسے آپ سنتے رہتے ہیں. اللہ نے کہا کہ دیکھو چاند و سورج کو سجدہ نہ کرو بلکہ اس کو پیدا کرنے والے کو سجدہ کرو. اور مومن مسلمان جب اللہ پر ایمان لے آتا ہے، اللہ کی کتاب پر ایمان لے آتا ہے اور حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت پر جو صفت خاتمیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. نبوت تو اللہ نے بہت انبیاء علیہ السلام کو دیا، لیکن ختم نبوت کی صفت اللہ رب العزت نے صرف ایک نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو اللہ نے فرمایا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ. اس کو یوں سمجھ لیجئے کہ قرآن کریم کو آپ نے اگر تھام لیا تو قرآن کا ایک سرا آپ کے ہاتھ میں ہے اور قرآن کا دوسرا سرا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے. تو اللہ جب قرآن کو اٹھائیں گے یا لیں گے تو ساتھ ساتھ آپ کو بھی اپنی ذات تک وہ کھینچ لیں گے، کیونکہ آپ نے قرآن کو پکڑا ہوا ہے. اور قرآن ہی کے ذریعے حضرت خاتم النبیین علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ رب العزت نے ربانی ہدایات عطا فرمائی. ربانی ہدایات کی تشریح یہ ہے کہ کن کام سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، کن کاموں سے، اور کن کاموں سے اللہ رب العزت ناراض ہوتا ہے. کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے. آج کے ہمارے اس دور میں سب سے بڑی جو ہماری مسلم کمیونٹی کی کمی ہے وہ یہ ہے کہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ مسلمان، میرا گمان یہ ہے
کہ 80 نہیں 90% مسلمان دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ وہ نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم معاشرے میں یہ بھی سمجھتے ہیں بڑا دیندار ہے، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم کہ پورے قرآن کے ذریعے اللہ نے ہم کو کیا میسج دیا ہے۔ جی قرآن میں کتنی آیتیں ہیں جس میں اللہ نے خطاب کیا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم کو یہ کام کرنا ہے، اور ہم مر جاتے اور اللہ کے میسج کا ہم کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اللہ نے کیا میسج دیا تھا۔ تو اللہ ہمارا آپ کا نام اس میں نہ لائے، اس لیے ہمارا ایک پیغام لوگوں کو یہ بھی ہے کہ موت سے پہلے بندہ ایک دفعہ قرآن کریم کا جو بھی ترجمہ اس کو پسند ہو، جیسے مولانا تھانوی کا ترجمہ ہے، شیخ الہند کا ترجمہ ہے، لیکن ابھی بہت اچھا ترجمہ آ گیا، آسان اور سہل، جسٹس مولانا تقی عثمانی کا بہترین ترجمہ آیا ہے، اور کہیں کہیں اس کی چھوٹی سی آسان تشریح بھی ہے۔ مولانا خالد سیف اللہ رحمانی کا بھی آیا جی، اور ندوہ کے ایک معلم ہے ان کا بھی آیا، لیکن سب میں مجھے جو پسند ہے وہ مولانا تقی عثمانی کا۔ تو یہ بھی طے کر لیجئے کہ روزانہ ایک ہی آیت صحیح، 2 ہی آیت صحیح، 3 ہی آیت صحیح، لیکن ہم قرآن کا ترجمہ، ایک تو یہ ہے کہ جلدی جلدی پڑھ لیا نہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ آپ کے رب ہیں، اللہ آپ کے خالق ہیں، اور وہی ایک میسج دے رہے ہیں آپ کو۔ آج کل سب کے پاس موبائل ہے، موبائل میں اگر آپ کاروباری آدمی ہیں تو دیکھتے ہیں یار کیا میسج آیا، ویری امپورٹنٹ کیا ہے، کیا وہ چاہتا ہے، کون سی چیز ڈیمانڈ کر دیا، وہ کوشش کرتے اس کی جلدی ڈیمانڈ پوری کر دیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایک میسج دیا ہے خاتم النبیین علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ذریعے، اور بھی ربانی میسج ہے، آپ کا سابقہ ضرور پڑے گا، مرنے کے بعد نہیں، موت ہی کے وقت سے شروع ہو جائے گا، موت ہی کے وقت سے ابد الآباد کے لیے آپ کا سابقہ۔ اسی لیے قرآن کریم ہی میں ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ رسول پاک خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں اللہ کی جناب میں شکایت کریں گے، یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ جی آج کل یہ جو بگاڑ ہے کیوں ہے ہم لوگوں کی زندگیوں میں؟ جی نمازی ہم ضرور ہیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ نمازی نہیں ہیں، دعا بھی ضرور مانتے ہیں، لیکن قرآن، اچھا بہت زیادہ کوئی اگر بزرگ بنتا ہے تو تھوڑا سا پڑھ لے گا، بس سمجھتا ہے حق ادا ہو گیا۔ ایسا کیسا حق ادا ہو جائے گا بھائی؟ تمہارے پاس موبائل میں میسج آ جائے کسی کمپنی کا فرنچ زبان میں اور ڈیمانڈ کر رہا ہے کہ ذرا 1 ملین اتنی چیز بھیجو، تو آپ ترجمہ کراتے ہیں اس کا کہ بھائی دیکھو یہ کیا ڈیمانڈ کر رہا ہے، ذرا سمجھا دیں ہم کو۔ لیکن اللہ کا کرام ہم پوری زندگی گزر جاتے، دیکھو ہم سب تقریباً یہاں 50 عمر سے زیادہ تھے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ قرآن کیا ہے۔ تو اس لیے طے کر لیجئے کہ یہ جو قرآن نے کہا تو بنیاد کیا ہے اتحاد کی؟ اللہ کی ذات، اللہ کا دین، اللہ کی شریعت۔ دیکھو اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے گالا مسالہ لگاتے نہیں لگاتے، تو اسی طرح قلوب کو قلوب سے جوڑنے کے لیے قرآن کریم، اگر قرآن کے ذریعے جوڑا جائے گا تو دلوں لوگوں کے دل جڑ جائیں گے، اور قرآن کو استعمال نہیں کیجیے گا شریعت کو، دل کیسے جڑے گا؟ اس کی رائے اور ہے، اس کی رائے اور ایک اللہ۔ ہماری بنیاد کیا ہے؟ اللہ ایک ہے، قبلہ ہمارا ایک ہے، قرآن ہمارا ایک ہے، صراط مستقیم ہمارا ایک ہے، حضرت خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ایک نبی ہے، بس خلاص۔ اس بنیاد پر اگر ہم آپس میں جڑ جائیں گے تو اللہ کی تائید اور نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ تمام فتوحات، تمام کی تمام خیرات، تمام کی تمام برکات، تمام کی تمام اللہ کی رحمتیں، عنایتیں ملیں گی۔ کس کی بنیاد پر؟ قرآن کریم کو اگر ہم نے اپنا پیشوا بنا لیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بس